کانگریس کا نعرہ یہ تھا کہ ہندوستان کے تمام لوگ ایک قوم ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح اور ہمارے بزرگان دیوبند نے، جن کا نام میں نے لیے، یہ اس کو رد کیا اور اس کو کہا کہ نہیں، ایک قوم نہیں ہے، ایک ملت نہیں ہے ہندو مسلم. قرآن نے واضح کر دیا ہے، دو قومیں ہیں پوری دنیا میں، دو ملتیں ہیں. سورہ تغابن کے شروع میں فرمایا کہ خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. سورہ تغابن کہ ہم نے، اللہ نے پیدا کیا اور تم میں سے کچھ لوگ کافر ہیں، کچھ مومن ہیں. پوری انسانیت ایک تھی. آدم علیہ السلام کی ولادت کے بعد جب اس کے اندر کفر کی دراڑ پڑی، انسانی اخوت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. تو مسلم الگ ہو گئے، کافر الگ ہو گئے، اور پھر یہ نزاع آج تک چلا آ رہا ہے. تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے کھل کر کہا کہ اگرچہ تم میری قوم کے لوگ ہو، لیکن اگر تم دین سے الگ ہو تو لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین الگ ہے، میرا دین الگ ہے. تو ہم ایک الگ ملت ہیں، ہم الگ ایک قوم ہیں. تو پاکستان، ہم مسلمان اور غیر مسلم ایک قوم نہیں ہو سکتے. ہندوستان کے تمام آبادی کے لوگ ایک قوم نہیں ہو سکتے. مسلمان ایک الگ قوم ہے. قوم سے مراد ملت. آج تو لفظ قوم کا لفظ ذرا دوسرے معنوں میں استعمال ہونے لگا. تو ہم یہ الگ ملت ہے. الکفر کلہ ملت واحدہ، کفر پوری کی پوری ایک ملت ہے اور ایمان پوری ایک ملت ہے. اس کا تقاضا یہ تھا کہ جب ہندوستان آزاد ہو تو یہاں مسلم اکثریت کے علاقوں میں ان کی آزاد حکومت قائم ہونی چاہیے. ہم ایک الگ ملت ہے، ہم الگ قوم ہے. اور یہ کوئی معقول بات نہیں تھی اور انصاف کی بات نہیں تھی کہ ہم انگریز کی غلامی سے نکل کر ہندوؤں کی غلامی میں آ جائیں. ہندوستان کی مردم شماری اس زمانے میں 40 کروڑ تھی. اس میں 10 کروڑ مسلمان تھے اور 30 کروڑ غیر مسلم تھے. اور یہ بات طے تھی کہ ہندوستان جب آزاد ہوگا، کانگریس نے اس کے اپنے منشور میں شامل کر رکھا تھا کہ یہ جمہوری حکومت ہوگی اور سیکولر ہوگی. اور سیکولر حکومت ہوتی تو اس کا حاصل کیا تھا کہ 30 کروڑ کی ہندو آبادی مسلمانوں کی اقلیت پر حکمران بنتی. آج اگر بنارا مانگ لیا جاتا، آج کراچی پر اور پاکستان کے تمام صوبوں پر حکومت ہندوستان کے موجودہ وزیر اعظم کی ہوتی. تو ہمیں اللہ نے جو آزادی کے نعمت عطا فرمائی 14 اگست 1947 کو، اس سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو قائم کیا. ہاں، ایک بات یہ ہوئی، جب مسلم لیگ کی تحریک قوت پکڑی تحریک نے، اور یہ بات تقریباً سامنے آ گئی کہ پاکستان بنائے بغیر چارہ کار نہیں ہے، اور مسلمانوں کی بھاری اکثریت انگریز کی غلامی سے نکل کر ہندوستان کی اکثریت کی غلامی میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، تو غفار خان نے، خیبر پختونخوا کے مشہور لیڈر اس زمانے کے، نعرہ پختونستان کا لگا دیا. عجیب بات ہے، کیا کہا انہوں نے کہ اگر پاکستان بنا تو ہم پختونستان الگ بنائیں گے کیونکہ پختون الگ قوم ہے. اور بہت بڑے پیمانے پر اس کو اٹھایا گیا. صوبہ سرحد میں اس کی تحریک چلائی گئی، پختونستان کی تحریک. قائد اعظم محمد علی جناح، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ یہ معاملہ بڑا
نازک آ گیا ہے. ہاں اچھا، اس میں پھر یہ طے ہوا، جب یہ مطالبہ بڑھا تو حکومت ہند نے یہ طے کیا کہ یہ فیصلہ ریفرنڈم کے ذریعے سے کرایا جائے گا کہ صوبہ سرحد پاکستان میں داخل ہو یا نہ ہو. تو اس وقت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی قائد اعظم محمد علی جناح نے کہ اس میں اس وقت پاکستان کو خیبر صوبہ سرحد میں آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جس میں آپ کے شاگرد علماء کرام ہیں اور مذہبی لوگ ہیں، دین پر جان دینے والے لوگ ہیں، دین پر اسلام پر جان قربان کرنے والے لوگ ہیں. آپ ان کو جا کر ریفرنڈم کے لیے تیار کریں. چنانچہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، یہ تقریباً سن 46 کی بات ہوگی کہ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ تھے، اور میرے بڑے بھائی جان جناب محمد ذکی کیفی بھی ان کے ساتھ تھے، اور ہمارے دارالعلوم کے سابق نائب ناظم مولانا محمد متین خطیب جو دارالعلوم دیوبندی کے علماء میں سے تھے، وہاں کے خطیب تھے دیوبند کے، وہ بھی جمعۃ علیہ السلام میں بہت بڑھ چڑھ کر الحمدللہ حصہ لے رہے تھے. غالباً یہ بھی اس سفر میں ساتھ تھے، اور ان حضرات نے پورے صوبہ سرحد کا سخت گرمی کے زمانے میں دورہ کیا ہے، آزاد قبائل کا، اور گاؤں گاؤں گئے ہیں، شہر شہر گاؤں گاؤں گئے ہیں، اور وہاں لوگوں نے کہا کہ ہم جانے بھی قربان کر دیں گے پاکستان کی خاطر. اس زمانے کے ہمیں والد صاحب حالات بتاتے تھے کہ بڑا فقر و فاقے کا گزر رہا تھا وہاں کے لوگوں پر. خلاصہ یہ کہ الحمدللہ ریفرنڈم ہوا اور صوبہ سرحد کی اکثریت نے پاکستان کو تسلیم کیا اور پختونستان کو رد کر دیا. یہ بہت بڑی فتح تھی پاکستان کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اسی کے نتیجے میں پاکستان، اگر یہ صوبہ سرحد شامل نہ ہوتا تو کیا صورتحال ہوتی پاکستان کی. الحمدللہ اس طریقے سے ہمارے بزرگان دیوبند کی مساعی اور کوشش سے پختونستان کا فتنہ ہٹا اور الحمدللہ پاکستان بنا، جس کا حاصل یہ تھا کہ دنیا بھر کے تمام مسلمان ایک قوم ہیں، ایک ملت ہے. یہ نظریہ جو ہے دو قومی نظریہ، یہ دو قومی نظریہ کہلاتا ہے. در حقیقت یہ دو ملی نظریہ ہے. اس کا حاصل یہ ہے کہ دنیا کے جہاں بھی مسلمان کہیں آباد ہیں دنیا بھر میں، چاہے وہ کسی علاقے کے رہنے والے ہوں، کسی بھی نسل سے ان کا تعلق ہو، کسی بھی زبان کے بولنے والے ہوں، وہ سب ایک قوم ہے، کالے گورے سب ایک ہے. اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی کہ گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا آدمی وہ ہے جو سب زیادہ تقوی والا ہے، اور اسی کی بنیاد پر عزت ہے. قرآن نے اعلان کیا کہ انما المؤمنون اخوہ، دنیا کے تمام مومنین بھائی ہیں، بھائی ہیں. یہ ہمارا دو قومی نظریہ ہے، مسلم بھائی، جو ہمارے بزرگوں نے نعرے لگوائے تھے. ہم جلسے بھی کیا کرتے تھے اسی موضوع پر. ہمارے بزرگ ہمیں تقریریں لکھ کر دیتے تھے، وہ ہم یاد کر لیتے تھے، پھر تقریریں کرتے تھے. ایک بات یہاں پر ضروری ہے، اور شاید آج کل اس کی زیادہ ضرورت ہے، کہ دو قومی نظریے کا مطلب کیا ہے. بعض لوگ اس کا تصور یہ سمجھتے ہیں کہ دو قومی نظریے کا مطلب یہ کہ بس مسلمان الگ قوم ہے، کافر الگ قوم ہے، ان سے لڑتے ہی رہو ہمیشہ. کیونکہ خوب سمجھ لیجئے کہ یہ مقصد نہیں، یہ مطلب نہیں دو قومی نظریے کا، کہ ہم دوسری قوموں سے، دوسری ملتوں سے، دوسرے مذہب کے لوگوں سے لڑتے رہیں. قرآن کریم کی بعض آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض احادیث سے بھی بعض مستشرقین نے یہ مطلب نکالنے کی کوشش کی کہ اسلام تو بس یہ چاہتا ہے کہ ہر وقت لوگوں کے گلے کاٹے جائیں اور زبردستی مسلمان بنایا جائے لوگوں.
اور جہاد اسی واسطے فرض کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا جائے، اور جب تک دنیا بھر کے لوگ مسلمان نہیں ہو جاتے امن و امان نہیں قائم ہو سکتا، اور ہم امن و امان کو قائم نہیں کرنے دیں گے، لڑتے رہیں گے۔ یہ بالکل غلط ہے، پرلے درجے کی گمراہی ہے، اور یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو قرآن کریم کی تعلیمات سے اور قرآن کریم کے آیات سے بالکل ناواقف ہو، یا دھوکہ دینا چاہتا ہوں۔ اسلام امن و امان کا مذہب ہے، سلامتی کا دین ہے، اور اس میں بے وجہ لڑانے کا کوئی تصور نہیں ہے۔